میں اس دن شالم مارکیٹ میں گئی، مجھے کچھ ضروری چیزیں خریدنی تھی۔ میں میک اپ کی کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی تو وہاں پہ ایک شخص آیا اور اس نے، وہ دکاندار کا شاید وہ واقف ہوگا شاپ کیپر کا، تو اس نے سے کہا کہ یہ میرے ماموں اور ممانی ہیں، یہ انڈیا سے، تو یہ بھی میک اپ خریدنا چاہتے ہیں۔ اچھا، وہ چیزیں دیکھ رہے تھے اور پرائزز پوچھ رہے تھے، تو وہ جیسے وہ پرائزز بتائے کہ جی یہ 700 کی چیز ہے، یہ 800 کی چیز ہے، تو وہ جو ان کو ساتھ لے کر آئے تھے شخص، وہ فوراً سے بولے ماموں آپ کو کیا ہے، اس کا تو آپ کا تو یہ 100 بنے گا، 150 بنے گا۔ تو I was really surprised، اور میں بڑا پریشان ہو رہی تھی کہ کیا پاکستانی روپے کی ویلیو واقعی اتنی گر چکی ہے، اور کہ انڈیا والے اگر 100-150 خرچ کرے تو وہ یہاں کی 700-800 کی چیز آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے، وہ مسلمان جو وہاں رہ گئے تھے اور جو خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے پاکستان کا حصہ نہیں بن پائے، کیا وہ کبھی چاہیں گے کہ وہ پاکستان کا حصہ بن پائے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اکنامکلی کس قدر پستی میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ اور بہت سے لوگ میری اس ویڈیو پہ اعتراض کریں گے جی آپ صرف اکنامکس کو دیکھ رہے ہیں، تو میرے دین نے بھی اکنامکس کو دیکھا ہے۔ بھوکے پیٹ نماز پڑھنے سے بھی روکا ہے، کیونکہ بھوک جو ہے وہ آپ کو نہ تو دین سیکھنے دیتی ہے اور نہ دین پر عمل کرنے دیتی ہے۔ وہ یہ بہت ولیوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیٹوں پہ پتھر بھی باندھ لیں تو دین پر عمل کرتے ہیں۔ ہم جیسے عام لوگ جو ہیں ان کو پہلے اپنی بنیادی ضروریات کا خیال ہوتا ہے، بنیادی ضرورت پوری نہ ہو تو ہم لوگ شاید دین پر اس طرح سے عمل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میرے دین نے بنیادی ضرورت کو پورا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک ہی وقت میں وہ بھی آزاد ہوئے، ہم بھی آزاد ہوئے۔ ہمارے سے غلطی کہاں پر ہوئی کہ ہم ان سے آج اکنامکلی اتنے پیچھے ہیں؟ آپ آئی ٹی میں دیکھیں تو دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز میں آپ کو انڈیا کے لوگ نظر آئیں گے۔ آپ ٹریننگ انڈسٹریز میں دیکھیں تو بھی آپ کو انڈیا کے بہت سے نام ٹریننگ انڈسٹریز میں ملیں گے۔ اب سائنس میں دیکھیں تو آپ کو تحقیق میں وہ لوگ بہت آگے جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے انہیں نے زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ فیوچر کس کا ہے، ان کی اپروچ جو ہے وہ فیوچرسٹک ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کیا تعلیم جو ہے وہ ہمارے ملک کے طلبہ کو دنیا میں ایک نام اور ایک مقام دے سکتی ہے، اور وہ اپنے طلبہ کو، اپنی نئی جنریشن کو انہی لائنز پہ، انہی سطح پر تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ جدید میتھڈولوجی، ٹیکنالوجی، ہر چیز کو اپلائی کر رہے ہیں تاکہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ دنیا پر راج کر سکے۔ آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا نظام تعلیم ہمارے بچوں کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ ہم دنیا میں کہیں بھی اپنے آپ کو ریپریزنٹ نہیں کر پاتے۔ ہمارا آئی ٹی میں وہ مقام نہیں ہے جو انڈیا کا ہے، ہماری اکنامک ڈیکلائن کر رہی ہے۔ ہم ہر جگہ پہ، پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ رہے، اگر کسی جگہ پر مار کھا رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، تو وہ مسلمان ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں قرآن کی اس آیت سے رجوع کرنا پڑے گا، افلا یتدبرون افلا یتذکرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ آئیے غور و فکر کریں اپنی حالتوں پر، اپنے اعمال پر، اور ان کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ تدبر اور تفکر کی عادت سب سے بڑی اور سب سے بہترین عبادت ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جاتے تھے تو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ تب ابھی نماز فرض نہیں ہوتی، نہ وہ کوئی قرآن پڑھنے جاتے تھے، نہ وہ وہاں جا کے روزے رکھتے تھے، وہ غور و فکر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے کائنات پر، تخلیق کائنات پر اور خالق کائنات پر۔ اور یہی غور و فکر جو ہے وہ سنت بھی ہے، اور اگر ہم میں قرآن کے مطابق اس پہ عمل کیا تو یہ ہم پر فرض بھی ہے کہ ہم غور و فکر کریں اور مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ کی یاد دلائیں، اور ان خطوط پر چلیں اور اپنی نئی نسلوں کو چلائیں جن پر چل کے ہمارے اسلاف نے عظمتوں کے جھنڈے گاڑے، اور جس پر چل کے عمر فاروق نے آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کر لیا۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر۔